بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے پچھلی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے 5 عظیم سلطان میں مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ بندہ نچیز نے سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان عبد الحمید سیکنڈ کی جگہ سلطان عبد المجید سیکنڈ بول دیا تھا۔ میں ان تمام ناظرین، خاص طور پر حماد خان کا مشکور ہوں جنہوں نے میری توجہ اس فاحش غلطی کی طرف دلائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں جن کی جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ تاریخ ان کی فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر ان پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس سیزر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست بھی دی تھی، لیکن اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے بہادر جنگجو بھی گزرے ہیں جن کی بہادری کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی اسلامی جنگجوؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا۔ نمبر 6، ارطغرل غازی۔ یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ارطغرل غازی کا نام اس لیے اس لسٹ میں شامل کیا گیا کہ جس دور میں ارطغرل غازی پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے۔ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ یہ ارطغرل غازی ہی تھے کہ جن کی محنت کی بدولت چھوٹے چھوٹے ترک قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور آگے چل کر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سلطنت نے آگے چل کر 600 سال تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی۔ نمبر 5، امیر تیمور۔ امیر تیمور 9 اپریل 1336 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی بہترین ہنرمندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا کہ جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا دی گریٹ آٹومن امپائر سے جا مل سکتا۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بنا لڑے ہی اس کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر لیا کرتا تھا۔ امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے سلطان تھے جو 11ویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ مختار ثقفی ایک ایسا ہی نام ہے جس کو تاریخ میں کبھی بلایا نہیں جا سکتا، جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی نہ ہوگا۔ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی، جب اللہ کے نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ مختار ثقفی ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر حضرت امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑنے کے لیے کافی تھے۔ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا جنرل بھی ہے جس کی بہادری کا تذکرہ کیے بغیر دنیا کی جنگی تاریخ ادھوری ہے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جنرل کا نام خالد بن ولید ہے۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید نے 3000 صحابہ کرام کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد عیسائی لشکر کی شکست فاش دی۔ حضرت خالد بن ولید کی اس بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 200 سے زائد جنگوں اور جنگی معرکوں کی کمان کی اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔
حضرت خالد بن ولید نے اس دور کی دو سپر پاور شام کی بزنطینی رومن امپائر اور ایران کی پرشین امپائر کو مٹھی بھر صحابہ کے ذریعے شکست دی۔ دشمن آپ کا نام سن کر جنگ لڑے بغیر ہی بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ انتہائی خواہش کے باوجود وہ شہادت کا رتبہ نہ پا سکے اور طبعی موت سے ہمکنار ہوئے۔ نمبر 1، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں باقی بہادر جنگجوؤں کی بہادری ختم ہوتی ہے، وہیں سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی وہ میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی نے درجنوں جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا ذکر آئے گا تو اس میں سب سے پہلا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہوگا۔